إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کو نماز پڑھنے سے، اللہ کے ذکر کرنے سے ان کا کاروبار، ان کی تجارت غافل نہیں کرتی. یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں اس دن کے ڈر سے رہتے ہیں جس دن کے آنکھیں پتھرا جائیں گی اور پریشانیاں ہوئیں گی. اس دن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے گا. معلوم یہ ہوا کاروبار اور تجارت جائز ہے، لیکن نماز چھوڑ کر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی. خاص کر جمعے کے دن جب اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کاروبار بالکل بند کر دینا چاہیے. نہ خود کاروبار کرے نہ کسی کو کاروبار کے لیے بیٹھائے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کی گئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز سے غافل ہو کر تجارت نہیں کرتے، اور جب ان کی تجارت میں کاروبار ہوتا ہے، نفع ملتا ہے، جمع ہو جاتا پیسہ، تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. تجارت بڑھانے کے لیے زکوٰۃ نہیں روکتے بلکہ زکوٰۃ دیتے ہیں جب اس زکوٰۃ ان پر واجب ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کاروبار کرنے کے لیے سود کے لیے پیسہ لینا، بینک سے پیسہ لینا، یہ بھی اسلام کے اندر ناجائز ہے. کتنی ہی مجبوری ہو جائے، بینک سے سود لینا یا کسی اور سے سود لے کر کاروبار کرنا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے، نیک، سچے کاروباری کے لیے اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی ہے. ان التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء. جو آدمی کے کاروبار کرتا ہے، سچا امانت دار کاروبار ہے، تو یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. کاروبار اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے آدمی، کمانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، اپنا بھی اپنے گھر والوں کا کرتا ہے، لیکن نیت اگر اس کی اچھی ہو، سچا کاروبار کرے، امانت داری کے ساتھ کاروبار کرے، کتنا بڑا ثواب ہے. معلوم یہ ہوا کہ تجارت کے اندر بھی اگر ہماری نیت ہو جاتی ہے اچھی تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو لوگ کہ تجارت کرتے ہیں اور نیت یہ رکھتے ہیں میں کماؤں گا، جب زکوٰۃ کا معاملہ آئے گا تو زکوٰۃ دوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، دین کے کام کے لیے پیسہ خرچ کروں گا. یہ ساری نیتیں اسے کر دی اس نے تو اس کی تجارت بھی دینی کام ہو جاتا ہے، اس کا کاروبار بھی دینی کاروبار ہو جاتا ہے، اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے. اس لیے آدمی کو تجارت کرتے ہوئے اپنی نیت پہلے درست کرنا چاہیے کہ میں تجارت اور کاروبار کس لیے کرتا ہوں. ذریعہ ایک آمدنی کا، کاروبار کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا، وہ ہے کرایہ کو دینا. ایک تو مالک ہوتا ہے مکان کا، وہ تو ہوتا ہے، دوسرا کرایہ دار ہوتا ہے جو ٹیمپروری مالک ہوتا ہے.
4 مہینہ 6 مہینہ 10 مہینہ یا کہ سال 10 سال 20 سال کرایہ کو رہتا ہے۔ اب کرائے میں بہت ساری باتیں ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے ہمارے جو گھر ہیں وہ کسی بھی ناجائز کام کے لیے جگہ ہو، دکان ہو، گھر ہو، ناجائز کام کے لیے نہیں دے سکتے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اب اس ملک کے اندر ہمارا گھر ہے، خالی پڑا ہے، کوئی آدمی ایسا جو مسلمان نہیں ہے وہ کرائے کے لیے گھر کو مانگتا ہے، کیا آپ گھر کرائے کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، سلف نے یہی لکھا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنا مکان کسی غیر مسلم کے لیے کرایہ کو دے، اس لیے وہ پوجا پاٹ کرے گا، وہاں جو آپ کے گھر کے اندر بت پرستی کرے گا، بت بھی لا کر رکھے گا، یہ سب چیزیں ہوں گی نا، کہاں نہیں دینا چاہیے۔ اپنے گھر کو مسلمان ہی کو کرایہ کو دینا چاہیے۔ آپ کی دکان ہو، مکان ہو، کوئی بھی جگہ اس کے لیے ہی دینا چاہیے۔ البتہ جو زمین خالی ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں بٹائی پر، کرائے پر، اس طرح کہ بھئی اس میں جو کچھ بھی پیک ہوتی ہے تمہارا 60% اور میرا 40%، ایسا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے باغات کو یہودیوں کو دیا تھا اور کہا تھا کہ جو بھی اس میں ہوگا وہ تمہارا آدھا ہمارا آدھا، اور ہر سال عبداللہ بن سلام کو بھیجتے تھے، وہ جا کے پورا اندازہ کر کے کہتے تھے اس کے اندر اتنے کھجور ہوگی، آدھی تمہاری آدھی ہماری۔ یہودی کہتے نہیں اتنی نہیں ہو سکتی، بہت کم ہے۔ کہا ٹھیک ہے تم چھوڑ دو، میں تم کو آدھی دے دیا تو آدھی میں لے لیتا ہوں۔ جیسے فرض کیجیے 1000 کلو ہے، 1 کنٹل ہے، انہوں نے کہا 500 کلو ہم کو دینا ہے، 5 کنٹل ہم کو دینا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اتنا نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے ہم لوگ 5 کنٹل آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول نے خیبر کا معاملہ کیا ہے۔ کیا کسی نان مسلم کے ساتھ ہم مل کر تجارت کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، کسی نان مسلم کے ساتھ مل کر ہم تجارت کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شرط طے ہونا چاہیے حلال چیز ہی خریدیں گے، حرام چیز نہیں خریدیں گے، حرام چیز نہیں بیچیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس کو بتا کر ان کے ساتھ ہم تجارت کر سکتے ہیں۔ وہ 50,000 روپیہ ڈالا، آپ 50,000 روپیہ ڈالیں، کوئی دکان چھوٹی موٹی کھولے، اس کے اندر جو ہے کاروبار شروع کیے، جو بھی نفع آئے گا برابر برابر بانٹ لیں گے، اگر کام بھی دونوں کا برابر ہے تو۔ لیکن اس دکان کے اندر کوئی حرام چیز بیچتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کسی کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے، حرام چیز کے لیے آپ کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں ایک آدمی کے ساتھ کچھ کاروبار کیا تھا، بہت سچا اور نیک آدمی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے سے پہلے کاروبار کیے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ شاید میں نے اس سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ بہت سارے لوگ بلڈر ہوتے ہیں، ان کو مکان ملتے ہیں مکان بنانے کے لیے، اب وہ جو ہے بلڈر ہوتے ہیں تو نان مسلم کے گھر جب بھی بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ پوجا کا روم اس میں بنانا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کہا نہیں جائز ہے، آپ پوجا کا روم نہیں بنا سکتے، آپ پوری بلڈنگ بنائیے، لیکن ان کے لیے کوئی بت پرستی کے لیے کمرہ مانگتے ہیں یا بت بنا کے رکھنے کے لیے کہتے ہیں، وہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسی صورت میں تو ہم کو کام ہی نہیں ملے گا، مسلمان کم گھر بنتے ہیں، نان مسلم زیادہ گھر بنتے ہیں، اس میں ہمارا بڑا خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ جب بھی آپ حلال کاروبار تلاش کریں گے وہ کم ہی ملے گا، لیکن اللہ اس میں برکت بہت دے گا۔ حرام کاروبار بہت ملیں گے آپ کو، لیکن حرام کاروبار آپ اگر کرتے ہیں تو برکت نہیں ہوگی بلکہ آپ کا نقصان بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے جن باتوں کو کرنے کے لیے کیا ہے وہ کریں گے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے منع رک جائیں گے۔ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں، غلط کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں میں نے بتائی،
آپ آٹو چلاتے ہیں، کوئی مندر کو جانا چاہتا ہے، درگاہ کو جانا چاہتے ہیں، آپ اس کا کرایہ نہیں لے سکتے، نہیں صاحب ہم نہیں جاتے ہیں وہاں، کہہ دیں گے، ایسا انکار کر دیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی شراب کی دکان کا پتہ پوچھتا ہے، وہ بھی آپ منع کر دیں گے۔ ہر چیز میں اسے سوچنا پڑتا ہے، چاہے وہ آٹو ہو، چاہے بس ہو، چاہے کرائے کا کوئی اور چیز ہو، نہیں جائز ہے کہ آپ کسی غلط جگہ ان کو لے کر جائیں۔ تو اس لیے تجارت میں برکت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نبی بننے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کیے۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں نہ تھیں۔ اللہ کے رسول کی عمر اس وقت 25 سال تھی، 24 سال تھی جب ان کا مال لے کر گئے، لیکن کسی حرام میں نہیں لگائے، جھوٹ نہیں بولے، کچھ بھی نہیں کیے۔ ان کا جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے میسرہ، انہوں نے آ کے بتایا کہ اتنے نیک اور سچے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی سے جھوٹ نہیں بولے، برابر تول کر دیے۔ یہ ساری باتیں بتائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ سے متاثر ہوئی اور آپ سے شادی بھی کر لی۔ تو اس وقت جو مال لے کر گئے تھے، حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی عورت کا بھی مال لے کے تجارت کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لے جا کے کاروبار کرتے ہیں، کسی کا پیسہ ہو، نان مسلم کا پیسہ بھی لے کر بغیر سود کے آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ نفع میں دونوں سے بات کر لیں گے، جو بھی آمدنی ہوگی تمہارا اتنا % ہوگا اور میرا اتنا % ہوگا، جیسا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ تو مال کسی کا بھی لے کر آپ تجارت کر سکتے ہیں، لیکن کسی غلط کام میں لگانے کے لیے وہ کہتے ہیں تو نہیں کر سکتے۔ فقہا نے لکھا ہے، اگر کسی آدمی کو مال دیا کہ تم تجارت کرو، اب مال اس کا، کام اس کا کوئی بھی پیسہ نہیں، مال اس کا، پیسہ اس کا۔ اب وہ آدمی تجارت کیا، اب یہ دیتے وقت یہ بولا تھا کہ دیکھو میرے مال کو سمندر کے اندر لے کر نہیں جانا، جہاز کے ذریعے مال وغیرہ بھیجتے لاتے ہیں نا، کہا کہ اگر اس نے یہ کہا کہ میرا مال سمندر کے پاس نہیں لے جانا، سمندر کے راستے سے لے کر سفر نہیں کرنا، یا فلاں جگہ نہیں رکھنا جہاں آگ لگنے کا خوف ہو، کچھ بھی ہو۔ اب اس آدمی نے غلط کام کیا، وعدہ تو کیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا مال فلاں جگہ نہیں رکھوں گا یا سمندر کے راستے لے جا کے سفر نہیں کروں گا۔ اب وہ لے گیا سمندر کے راستے، کشتی ڈوب گئی، پورا مال چلا گیا، وہ ضامن ہوگا، اتنا پیسہ اس کو واپس کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے شرط پوری نہیں کی۔ شرط نہیں پوری کرنے کی وجہ سے اس کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ لیکن اگر اس کے شرطیں پوری کیا لیکن کسی وجہ سے نقصان ہو گیا، وہ ضامن نہیں ہے، نقصان آپ برداشت کریں گے، جن کا مال ہے وہ برداشت کریں گے، لیکن جو آدمی کے خلاف ورزی کرے گا وہ نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ اس طرح کتنی باتیں شریعت کے اندر بتائی گئی ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جب بھی کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس کا اصول جاننا چاہیے کہ اصول کیا ہے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، کوئی آدمی گوشت کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، جانور کاٹنا چاہتا ہے، بیچنا چاہتا ہے گوشت، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، جانور کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صاحب گوشت بیچیں کیسے، کیا کریں، جانور کو لاتے ہیں ان کو کھلانا پلانا چاہیے، چارہ ڈالنا چاہیے، ایسا نہیں کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ صاحب اس کو تکلیف دیں۔ یہ سب جانور والے جانور کے متعلق جان لیں کہ سب اصول تجارت اسلام کے اندر کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، زن ورجہ، جب بھی تم تول کر دیتے ہو ذرا زیادہ دو، یہ شریعت کا ایک حکم ہے۔ الحمدللہ اس پر سارے لوگ عمل کرتے، کیا مسلمان کیا نان مسلم، ذرا سا جھکتا ہے جب دیتے ہیں، بالکل برابر سونا ہی بالکل برابر دیتے ہیں، لیکن دوسرے کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ایسی ہیں کہ سب تولتے وقت
ناپتے وقت ذرا زیادہ دیتے ہیں۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو جاری کیا دنیا میں، تو یہ تجارت ہونے لگی۔ عرب کے لوگ بھی تجارت بھی کرتے تھے، صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے تاجر تھے، بہت کاروبار کرتے تھے۔ اللہ نے بہت برکت دی تھی ان کے کاروبار میں، یہاں تک کہ کہتے ہیں اگر میں مٹی بھی خرید کے بیچتا اس میں بھی مجھے فائدہ ہوتا۔ اللہ نے ان کے لیے اللہ نے ان کی تجارت میں بہت برکت رکھتی تھی، اس لیے کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے۔ صحابہ میں سے بہت سارے لوگ تجارت کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تجارت کا مال آتا ہے، آدمی غریبوں کا خیال کر کے معاف بھی کر دیتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، اس کی قیمت نہیں چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، انہوں نے غلہ منگوایا، مصر سے منگایا، شام سے منگایا، کہیں بھی منگایا، ہو سکتا ہے کہ 100 اونٹ کا غلہ منگائے ہوں۔ بڑے تاجر تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آ گیا غلہ تو مدینے کے تاجر آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ ہم لینا چاہتے ہیں، ہم کچھ لینا چاہتے ہیں، ہم کچھ لینا چاہتے ہیں، کتنا دیں، کتنی قیمت ہوگی؟ کہا کہ قیمت بہت ہے اس کی۔ کہا جتنی قیمت میں آپ خریدے اس کی دیوڑی خدمت دیتے ہیں یا قیمت دیتے ہیں، جیسے آپ نے 100 روپے میں خریدا ہم 150 روپے میں دیتے ہیں۔ کہا نہیں جی بہت کم نفع ہے، اتنے میں کون بیچے گا جی؟ کہا اچھا ایسا ہے، آپ نے 100 میں خریدا ہے اس لیے کہ مدینے میں قحط تھا، جتنے دام میں چاہے لوگ لینے کے لیے تیار تھے، لیکن 1 کلو 2 کلو تو ایسا نہیں تھا، وہ تو زیادہ لے کے یہ لوگ پھر بیچتے نا۔ انہوں نے کہا اچھا 100 کا 200 لے لو۔ کہا نہیں جی بہت کم ہے جی، اتنا کم فائدے سے تھوڑی کوئی بیچتا ہے۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے 100 کا 300 لے لو۔ کہا نہیں جی مجھے اس سے زیادہ آفر ہے، سارے لوگ مدینے کے تاجر ہیں، اس کی ان سے زیادہ کون آفر دیتا ہوں، پورے لوگ تو یہاں ہیں خریدنے والے، ان کو کون اس سے زیادہ نفع دیتا ہو۔ آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں یہ پورا غلہ مدینے کے سارے لوگوں کو مفت میں دے دیا۔ دیکھیں تجارت میں بھی آدمی کیسی کیسی نیت کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے کے بھوکے پیاسے لوگ جو تھے پورا غلہ ان کو دے دیا۔ ایسے بھی کبھی کرنا پڑتا ہے، آدمی مال لاتا ہے، دیکھتا ہے کہ محتاج ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، پریشان ہیں، پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، تو مفت میں بھی دے دیتا ہے۔ ایسے دکاندار بھی کرتے ہیں کہ صاحب جو قیمت ان کی ہے 50 روپے، کبھی کوئی غریب آتا ہے کہتا ہے میرے پاس 40 روپیہ ہے، تو کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، اب 10 روپیہ کو صدقہ کیا اس نے، کتنا ثواب ملے گا۔ تو تجارت میں ثواب کے کام بھی تلاش کرنا چاہیے، کیا کرنے سے ہم کو ثواب ملے گا، کیا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ اجر و ثواب دے گا، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ قرض لینا ہوتا ہے، قرض بھی لے کر تجارت کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک تو آدمی دیتا ہے پیسہ، دوسرا ہے کہ قرض لے کر تجارت کرتا ہے۔ جائز ہے قرض لے کے تجارت کرنا، قرض لے کے حج عمرے کو جانا، قرض لے کے کوئی بھی عقیقہ کرنا، قربانی کرنا، لیکن اس کو گارنٹی دینا چاہیے اگر میں نہیں دے سکا تو میرا گھر ہے، میرا مکان ہے اور میری فلاں جگہ ہے، یہ بیچ کر ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ قرض جب دیتے ہیں تو اس کے اندر ذرا بھی فائدے کا خیال نہیں کرنا چاہیے قرض دینے والے کو۔ قرض دیا اور اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، تھوڑا نفع میرا بھی ہونا چاہیے، ہاں جائز ہے، لیکن نقصان میں بھی شریک ہونا چاہیے، تب جائز ہے۔ خالی قرض دے کر یہ بولتا ہے تھوڑا فائدہ مجھے بھی دو، ایسی صورت میں سود ہو جاتا ہے، اور سود کی برائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کی، انٹرسٹ کی برائی بہت بیان کی۔ کہا کہ سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، اور معمولی گناہ اس کا اتنا بڑا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، کتنا بڑا گناہ ہے جی، اور اس سے سب بڑے گناہ، اتنے گناہ چھوٹے گناہ، اور اس کے بعد جو سب بڑے گناہ، کم سے کم گناہ سود کا اتنا بڑا ہے۔ لہذا آدمی اس کا خیال کرے، قرض لے، دینے والا قرض کبھی امید بھی نہ رکھے مجھے دے گا، لیکن اگر اس نے چاہا تو بغیر پوچھے ہوئے اپنی خوشی سے کسی کو بھی
دے سکتا ہے۔ یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے۔ آج کل رواج یہ ہے، کسی کو 10,000 دے دیا، 20,000 دے دیا، دے کے اس سے کہہ دیا ہر مہینہ مجھے 500 روپے دے دو، 1000 روپیہ دے دو۔ یہ سود ہے نا، اور آخر میں پورا پیسہ دینا، اور آخر میں پورا پیسہ دینا۔ اس سے پہلے میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ گھر والے کو پیسے کی ضرورت ہے اور پیسے والے کو گھر کی ضرورت ہے۔ عام طور پر لے جا کے ایڈوانس کے ساتھ کرایہ مقرر ہوتا ہے، جائز ہے کہ صاحب 1,00,000 روپیہ ایڈوانس ہے اور ماہانہ 8,000 روپیہ کرایہ ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے میں 10 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، کرایہ کچھ بھی نہیں، اور یہ بھی 10 لاکھ دے دیتا ہے، کرایہ کچھ بھی نہیں لیتا۔ ایسی صورت میں سود ہے۔ اس لیے میں نے کہا، علماء نے لکھا ہے کل قرض جر نفع فہو ربا، ہر وہ پیسہ جس سے سود کا امکان ہو، وہ ہر وہ پیسہ جس سے فائدہ ملتا ہو، یعنی قرض دینے سے ہر وہ قرض جس سے فائدہ ملتا ہے وہ سود ہے، ایسے علماء نے لکھا ہے۔ لہٰذا لیز پر گھر دینے کا معاملہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہاں کے رواج کے مطابق کرایہ مقرر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں نے کہا تھا جائز ہے۔ جیسے کسی آدمی نے 5 لاکھ دیا تو اس کا آپ نے 8,000 کرایہ مقرر کیا، اگر 10 لاکھ دیا تو آپ نے اس کا کرایہ اور کم کر دیا، 15 لاکھ دیا تو اور بھی کم کر دیا۔ یہ جو پیسہ اس کے پاس ایڈوانس کا ہے، کیا اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کاروبار کر سکتا ہے، جائز ہے، کاروبار کر سکتا ہے، لیکن جب وہ گھر خالی کرنا چاہے تو اس وقت آپ کو پیسہ دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کر سکتے کہ 2 مہینے کے بعد دیتا ہوں، 4 مہینے کے بعد دیتا ہوں، اس سے بول نہیں سکتے آپ، اس لیے کہ اس کا پیسہ آپ کے پاس امانت ہے، اور امانت کا جو بھی پیسہ ہوگا اس کی اجازت سے ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ اس سے بول سکتے بھائی میں تمہارا پیسہ ہے، میں اس کو نہیں رکھوں گا، میں تجارت میں لگاؤں گا۔ ہاں صاحب لگاؤ، لیکن جب میں خالی کروں گا مکان تو فوراً آپ کو پیسہ دینا ہے۔ 1-2 مہینہ ہی پہلے بتا دیتے ہیں کہ صاحب گھر خالی کرنے والے ہیں، آپ انتظام کر کے ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ جو فائدہ ایڈوانس کا تھا، یہ جو پیسہ ایڈوانس کا تھا، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ سود میں نہیں آتا، وہ سود میں نہیں آتا، وہ امانت ہے، آپ کے پاس امانت ہے نا، اس پیسے سے آپ تجارت کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نفع نقصان کے ذمہ دار آپ ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی کبھی دھوکہ ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اونٹنی یا بکری کچھ بھی لا کے مارکیٹ میں بیچتے، دودھ نکالیں تو بہت دودھ نکلتا، وہ دیکھ کر قیمت مقرر کرتے ہیں، صاحب اس کی قیمت اتنی ہے، لے کر گئے تو گھر میں جب دوہے دوسرے دن بہت کم دودھ نکلا، 1 لیٹر کے بجائے 1.5 لیٹر نکلا، آدھا لیٹر نکلا۔ ہوتا ایسا ہے کہ جو جانور بیچنے کے لیے لاتے ہیں نا، گائے ہو بکری ہو، اس کے تھن میں دودھ چھوڑ دیتے، نہ اس کے بچے کو پینے دیتے، نہ اس کا دودھ نکالتے، اس کے اندر دودھ جمع ہوتے رہتا ہے۔ یہ دھوکہ لا کے مارکیٹ میں بیچ دیے، دیکھو اتنا دودھ دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی کاروبار کرتا ہے، خریدنے والے کو اجازت ہے چاہے تو رکھے 3 دن کے اندر چاہے تو رکھے، چاہے تو واپس کر دے۔ اب یہ جو دودھ پیا ہے نا، اس کے بدلے کھجور اس کو واپس کرے، اس کی قیمت دودھ کی کتنی تھی 1 لیٹر کی، اس کے خیال سے اس کا حساب کر کے وہ پیسہ واپس کرے گا۔ ایسے ہوا، لیکن 3 دن کے بعد بھی اگر وہ روک کے رکھا، پھر اس کے بعد اس کو اجازت نہیں ہے۔ دکان کے اندر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی چیز خرید کے لے جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ صاحب میں گھر میں بتا کے لاتا ہوں، اگر پسند آ گیا تو لیتا ہوں ورنہ نہیں، تو اس طرح یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز خریدنے کے بعد ذرا دور جا کر واپس آتے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی حدیث میں آیا کہ اختیار ہے آدمی کو، بیچنے والے کو، خریدنے والے کو، جب تک وہاں ہیں اس وقت تک ان کو اختیار ہے، وہاں سے چلے گئے پھر وہ اختیار نہیں۔ اب دکان والا آپ کو 100 روپے کے بجائے 50 روپیہ بول دیا، آپ خرید لیے، وہیں کھڑے ہیں، بھائی غلط بلا میں
میرا مال دو، تمہارا پیسہ لے لو، اجازت ہے۔ یا ہے کہ خریدنے والا وہیں کھڑا ہے دکان کے پاس، کہا جی یہ چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی جی، یہ لے لو، پیسہ دو، وہاں سے چلے گئے تو پھر اس کے بعد اختیار ختم ہو جاتا۔ البتہ بولے کہ میں 2 دن کے بعد 1 دن کے بعد اس کا فیصلہ کروں گا، وہ جائز ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کوئی چیز خریدتے تو اس مجلس سے نکل کر دور چلے جاتے، جا کے پھر آ کے ختم کہتے دیکھو تمہارا ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، اب واپس کرنے کا قصہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں خیار مجلس۔ ایک ہی جگہ جب تک بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک تم کو اختیار ہے خریدنے والے کو بھی بیچنے والوں کو بھی واپس کرنے کا۔ اگر وہ دور چلے گئے پھر اگر آئے تو آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں برکت دے جو سویرے سویرے کاروبار کرتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا صخر، ایک صحابی تھے، وہ کبھی اپنے وہ تجارتی قافلے کو بھیجتے، سویرے بھیجتے، جیسے فجر کے بعد سمجھو بھیجتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابی بہت مالدار ہو گئے، ہر طرح ان کی تجارت کامیاب ہوئی۔ اللہ کے رسول بھی کہیں لشکر بھیجنا چاہتے سویرے بھیجتے تھے۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں، اس کے متعلق اور بھی باتیں انشاءاللہ پھر بھی بیان کریں گے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ تاجر ہیں، مختلف تجارت کرتے ہیں، اس لیے ساری باتیں جانیں۔ اس لیے کہ حرام مال کھا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ کتنی مصیبتوں میں پریشانیوں میں آج اس ملک کے مسلمان ہیں اور دوسرے ممالک کے بھی، لیکن کتنے لوگ دعا کرتے ہوں گے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے۔ ایسے آدمی کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، لیکن اس کا ذریعہ معاش، تجارت کا مال، کمانے کا مال، وہ حرام کا ہے، وہ جا کے ہم کو بگاڑ دیتا ہے، ہماری زبان کی تاثیر بھی ختم کر دیتا ہے اور ہمارے بچے بھی نافرمان بن جاتے ہیں۔ اس لیے حلال مال کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سارے پیغمبر سے بھی کہا، ہم سے بھی کہا کہ حلال مال کھاؤ، کلوا من الطیبات، اور نیک عمل کرو۔ حلال کما کے نیک عمل کرو گے تو عمل قبول ہوگا، حرام کما کے نیک عمل کرو گے تو تمہارا عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی اصول کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے تاجروں کو ان کے تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، ہر حرام سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے احوال کو درست کرے، ان سب کو دیندار بنائے، نماز روزہ کا پابند کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔